السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی اور گرتی اکنامی کا اثر دیکھا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں ایک کے بعد دیگر اپنے ملازمین کو نکال رہے ہیں۔ فیس بک، ٹویٹر اور اسنیپ چیٹ جیسی بڑی کمپنیوں کے بعد اب امیزون بھی یہاں کام کرنے والے لوگوں کو نوکری سے نکالنے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کمپنی اس ہفتے جلد ہی 10,000 ملازمین کو نکال سکتی ہے۔ کمپنی نے اس اقدام کے پیچھے منافع کمانے میں ناکامی کا حوالہ دیا ہے۔ اگر چھانٹنے کی کل تعداد 10,000 کے لگ بھگ رہتی ہے تو یہ امیزون کی تاریخ میں سب سے بڑی برطرفی ہوگی۔ یہ کمپنی کی افرادی قوت کے 1% سے بھی کم کی نمائندگی کرے گا، جو عالمی سطح پر 1.5 ملین سے زیادہ ملازمت کرتی ہے۔ ٹویٹر اور میٹا کے بعد اب ای کامرس کمپنی امیزون نے اپنے ملازمین کو ان یونٹ سے فارغ کر دیا ہے جو نئے ہیں اور اس سال منافع کمانے میں ناکام رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق برطرفی بنیادی طور پر الیکسا، اس کے ریٹیل یونٹ اور انسانی وسائل کی ٹیم جیسی مصنوعات بنانے والی کمپنی کے ڈیوائسز یونٹ کے ذریعے کی جائے گی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ برطرفی کے لیے کیے جانے والے ملازمین کی تعداد میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے۔ انڈونیشیا کے بالی میں G20 اجلاس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے چینی صدر شی جن پنگ سے کہا کہ تائیوان پر چین کے جارحانہ اقدام نے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جو بائیڈن نے چینی صدر سے کہا کہ دونوں ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی، اقتصادی استحکام، صحت اور غذائی تحفظ پر مل کر کام کرنا چاہیے۔ جو بائیڈن نے سینکیانگ، تبت، ہانگ کانگ میں انسانی حقوق کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چین کو تائیوان پر جمود برقرار رکھنا چاہیے، ایک طرفہ تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے۔ آج پیر کو جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق 2021-22 تعلیمی سال میں 2 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی طلباء نے امریکہ کو اپنی اعلیٰ تعلیم کی منزل کے طور پر منتخب کیا ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 19% زیادہ ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کی طرف سے شائع کردہ اوپن ڈور رپورٹ کے مطابق امریکہ میں زیر تعلیم 10 لاکھ سے زائد غیر ملکی طلباء میں سے تقریباً 21% ہندوستانی ہیں۔ اس نے کہا کہ مسلسل دوسرے سال ریکارڈ تعداد میں ہندوستانی طلباء اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ پہنچے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے اطلاع دی ہے کہ یوکرین کے ڈونسک کے علاقے میں پاولیکا کی بستی کو روسی افواج نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں روس یوکرین جنگ میں روسی فوجی دستوں کی کارروائیوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کے ڈونسک علاقے میں جھڑپیں جاری ہے۔ روسی فوجی یونٹوں کی شدید جنگ کے نتیجے میں ڈونسک کی عوامی جمہوریہ میں پاولیکا کی پوری بستی کو آزاد کرا لیا گیا۔ گزشتہ روز استنبول میں ہوئے بم دھماکے کی عالمی سطح پر شدید مذمت کرتے ہوئے اس واقعے پر ترکیہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ، عرب ممالک، خلیج تعاون کونسل اور جامعہ الازہر نے استنبول دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے ترکیہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ گزشتہ روز استنبول میں ہوئے بم دھماکے کی مذمت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ترجمان کیرین جین پیئر نے اپنے ٹویٹس میں مزید کہا کہ واشنگٹن دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے اتحاد ترکی کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل زینز اسٹولنبرگ نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو اپنے اتحادی ملک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ یورپی یونین کمیشن وسطی عمر کے رکن اولیار وارہیلی نے بھی اس حوالے سے اپنے بیان میں واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ترک حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ علاوہ مصر، خلیجی تعاون کونسل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، لبنان، سوڈان، شمالی قبرص ترک جمہوریہ، پاکستان، یوکرین، روس، اردن، یورپی ممالک، ایران، ارجنٹینا اور کئی دیگر ممالک نے بھی اپنے تعزیتی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ سعودی عرب کے کنگ و خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ملک بھر میں نماز استسقاء پڑھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ایوان شاہی نے کہا ہے کہ شاہ سلمان کی ہدایت پر جمعرات کو نماز استسقاء پڑھی جائے گی۔ ایوان شاہی نے کہا کہ سنت کی پیروی کرتے ہوئے باران رحمت کے نزول کے لیے لوگ صدقات، خیرات اور توبہ و استغفار کریں۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان G20 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے پیر کو انڈونیشیا کے شہر بالی کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہزادہ محمد بن سلمان G20 سربراہ کانفرنس میں سعودی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان باہمی تعلقات کے استحکام کے لیے ایشیا کے کئی ملکوں کا بھی دورہ کر رہے ہیں۔ ایوان شاہی نے پیر کو اعلامیہ میں کہا کہ سعودی ولی عہد کا دورہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر عمل میں آ رہا ہے۔ مشہور سعودی فوٹوگرافر عبدالقادر المالکی نے طائف شہر میں سطح سمندر سے 2000 میٹر بلندی پر مکہ مکرمہ کے آسمان پر آسمانی بجلی کی چمک کا ایک
इंतहाई खूबसूरत मंजर कैमरे में महफूज किया है, जो आपके लिए पेश किया जा रहा है। वाजरे के फोटोग्राफर अब्दुल कादिर अल मालिकी की इससे पहले भी कई शाहकार तस्वीरें दुनिया भर में मशहूर हुई है। अल अरबिया नेट के मुताबिक ताज़ा तस्वीर को सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है। मक्का मुकर्रमा के आसमान पर जैसे ही बादल जमा हुए, सऊदी फोटोग्राफर अब्दुल कादिर अल मालिकी अपना कैमरा लेकर पहाड़ों की चट्टानों की तरफ चले गए ताकि बिजली की चमक और बादलों की खूबसूरती को कैद किया जा सके। MSC पोशिया नामी जहाज पीर को कतर के दारुल-हुकूमत दोहा पहुंचा है, जो वर्ल्ड कप में शायकीन के इस्तकबाल के लिए मुल्क में आने वाला दूसरा तैरता हुआ होटल है। दूसरे तैरते होटल में रिहाइश के मुख्तलिफ इख्तियारात है। इंडोर और सी व्यू कैबिन से लेकर बालकनी, कैबिन और स्वीट तक मौजूद है। तफरीही मुकामात में सेहत के मरकज़ के अलावा 3 स्विमिंग पूल, 4 जैकोजी और 1 सिनेमा स्क्रीन शामिल है। एक मुकम्मल लेस जिम और टेनिस और बास्केट हॉल कोर्ट्स भी मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मैं 20 साल से कह रहा हूं कि हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करना चाहते। मंडी बहाउद्दीन में लॉन्ग मार्च के शुरा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में इमरान खान ने कहा कि इंडिया अगर कश्मीर का मसला हल करे तो हम इसके साथ भी दोस्ती करना चाहते हैं। मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ। हिंदुस्तान की रियासत तेलंगाना में विश्व हिंदू परिषद ने आज पीर के रोज रियासत गैर एहतजाज का इंतबाह दिया है। अगर कॉलेज में हैदराबाद के कानून के तालिब इल्म के साथ हमला करने वाले लड़कों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो। विश्व हिंदू परिषद के कौमी तर्जुमान विनोद बंसल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में इस्लाम या मोहम्मद पैगंबर के नाम पर सरतन से जुड़ा गैंग सरगर्म है। यह गैंग हैदराबाद में काफ़ी सरगर्म हो गई है। कानून के तालिब इल्म हिमानिक बंसल पर जानलेवा हमला एक संगीन मामला है। मुजरिमों ने इसके जिनसी आज़ा पर भी हमला किया और इसकी मौत तक इसे मानना चाहते थे। एक मुनासिब सवाल यह है कि तलबा में इस किस्म की जालिमाना ज़हनियत कैसे पैदा हुई। उन्होंने कहा कि इन मुजरिमों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया कि अगर इन तलबा को नहीं पकड़ा गया रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो मंजर आम पर आई थी जिसमें शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में मौजूद एक कॉलेज में रैगिंग का मसला पेश आया था। इसे फ़िरक़ेवाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के मुअत्तल रुकने असेंबली राजा सिंह ने आज पीर को अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के खराब होने पर अपने गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर एक गाड़ी फराहम करने पर तनकीद की, जो इस हकीकत के बावजूद के अपने दुश्मनों से जान का खतरा लाक है। राजा सिंह, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते जेल से रिहा किया गया था, अफजलगंज के इलाके में रियासती पुलिस की तरफ से फराहम करदा गाड़ी के खराब होने के बाद अपनी ज़ाती गाड़ी को कॉल करना पड़ा। गोशा महल के MLA ने एहतजाज दर्ज कराने के लिए एक अहलकार को बुलाया। उन्होंने कहा कि रियासती इंटेलिजेंस एहलकारों ने इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम की, जब मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा कि इन्हें अपनी जान को खतरा है, लेकिन वो गाड़ी बार बार ख़राब हो जाती है और इन्हें बीच सड़क पर पैदल होना पड़ रहा है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए शदीद गम व गुस्से का इजहार किया।